أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صلوات اور بلند صلوات سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 اللہ نے اس کلام میں اسوہ حسنہ تک پہنچنے کا اعلان کر رہا ہے۔ ہم سب کو حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے ہم سب کو ایک نمونہ عمل زندگی کی ضرورت ہے۔ کوئی ہو جسے دیکھ کر ہم زندگی گزاریں، کوئی ضرور ہو کہ جس کے مطابق ہم اپنے معاملات زندگی کو طے کریں، بہتر کریں، اور یہ اطمینان رہے کہ ایسا ہی ہونا ہے، جو ہم انجام دے رہے ہیں یہی کرنے کا کام ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے نمونہ عمل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم کسوٹی نہیں ہیں، پیمانہ نہیں ہے، ہم معیار نہیں ہیں، ہم اس حیثیت کے نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ کر زندگی گزارے۔ اگر ہم جیسے ایک دوسرے کے لیے نمونہ عمل بنیں گے تو کہیں نہ کہیں ایسا موڑ، ایسا مرحلہ آ سکتا ہے کہ نہ صرف ہم ایک دوسرے کے لیے نمونہ عمل نہیں رہ پائیں گے، بلکہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، ہمیں اللہ نے نمونہ عمل نہیں بنایا، ہمیں پروردگار عالم نے معصوم خلق نہیں کیا۔ یہ اس ذات کردگار کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے کچھ ہستیوں کو ہمارے درمیان قرار دیا جن میں بشریت بھی ہے اور نورانیت بھی ہے۔ نورانی پہلو ان کا الہی ہے اور بشری پہلو ان کا ہمارے ساتھ انسانی اور ہم سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی جب اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، تو وہ اللہ اس کی ذات کا تقاضا، اس کے کمال کا تقاضا یہ ہے
کہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہمیں نہیں سکھا سکتا. وہ ہمارے درمیان آ جائے گا تو وہ محدود ہو جائے گا. یعنی ہمارے درمیان آنے کے لیے اسے جسم کی ضرورت ہوگی، اور جس کا جسم ہوتا ہے وہ محتاج مکان ہوتا ہے، اور جو محتاج مکان ہوتا ہے اس کا پڑوس ہوتا ہے، اس کی حدیں ہوتی ہیں. آپ میرے برابر والی حد ہے، میرے دائیں جانے والی حد ہے، میرے آگے کی، میرے پیچھے کی میری حد ہے. جو حدوں میں محدود ہو جائے وہ کیسے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے؟ جو خود محدود ہو وہ کیسے وسعتیں دے سکتا ہے؟ جو خود محدود ہو وہ کیسے پرواز کروا سکتا ہے؟ جو خود محدود ہو وہ کیسے کمال دے سکتا ہے؟ یہ جسم کا ہونا میرے اور آپ کے لیے تو اس لیے جائز ہے اور صحیح ہے، ممکن ہے، اس لیے کہ ہم آئیڈیل نہیں ہیں، ہم نمونہ عمل نہیں ہیں، ہمیں پیشوا نہیں بنایا، ہمیں رہنما نہیں بنایا. جس کا کام رہنمائی ہے، جس کا کام ہدایت دینا ہے، وہ خود اللہ ہے. اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، اور اللہ ہمارے درمیان آ جائے تو محدود ہو جائے. لہذا اس کے کمال کا تقاضا ہے کہ کسی ایسے وجود کو خلق کرے جن میں اس کا پہلو بھی پایا جاتا ہو اور ہمارے جذبات بھی پائے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر ان میں صرف اس کا پہلو پایا جائے تو وہ ہمارے احساسات کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور اگر ان میں صرف ہمارے احساسات پائے جائیں تو پھر وہی کیوں ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں، ایسے وہ ہمارے لیے کیوں ہوں گے؟ ایک صاحب کہنے لگے اگر وہ ہم جیسے نہیں ہیں تو ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں ہیں؟ بھائی وہ ہم جیسے نہیں ہیں تبھی تو نمونہ عمل ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. اگر ان کے بارے میں یہ اعلان ہوا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تو تم نے آدھی آیت پڑھ کر عقیدہ کیوں بنا لیا؟ آدھی آیت سے تو نماز پوری نہیں ملتی، آدھی آیت سے تو اللہ نہیں سمجھ میں آتا. پوری آیت پڑھنی ہوگی، اور صرف پوری آیت بھی نہیں، پورا قرآن. اس لیے کہ ایک آیت دوسری آیت کی مفسر ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. پورا قرآن پڑھیں گے تو پورا قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ ایک آیت پڑھنے والا روزانہ نیا عقیدہ بنائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، اور وہ جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں وہی ایک مہینے بعد اپنے ہی خلاف بول رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک آیت پڑھ کر اس کا مطالعہ کیا، کچھ نوٹس بنائے، کچھ تیاری کی، اور پھر ایک کیمرہ لگا کر اسٹوڈیو بنا کر صلوات پڑھنے ذرا محمد. مجھے ان پہ رحم آ رہا ہوتا ہے. طالب علم تو میں بھی ہوں، میں بھی اعزاز ہے ہمارا کہ ہم طالب علم ہیں. عالم صرف اہل بیت. نحن العلماء، معصوم فرماتے ہیں، نحن العلماء وشیعتنا متعلمون. ہم اہل بیت عالم ہیں، ہمارے شیعہ شاگرد ہیں. کر رہا قرآن کی تفسیر پڑھنے والوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہے. وہ قرآن پڑھیں، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کریں، بات سمجھ میں آ گئی ہو تو بیان بھی کریں، مگر یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انہوں نے پورا قرآن ابھی پڑھا نہیں ہے اور پورے قرآن کی تفسیر ابھی پڑھی نہیں ہے. تو قرآن پورا پڑھنا ہوگا، پوری آیت پڑھنی ہوگی. قل انما انا بشر مثلکم،
پوری آیت نہیں ہے. یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. آیت کا یہی والا حصہ، یعنی آیت کا بعد والا حصہ بھی اگر پڑھ لیا ہوتا نا تو الجھن سے نکل جاتے. اگر نبی فرما رہے ہیں میں تم جیسا بشر ہوں، تو ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں مجھ پر مسلسل وحی آتی ہے. تو تم جیسے بشر ہیں تو تم پر مسلسل وحی آتی ہے. نبی اگر ہم جیسے ہیں معاذ اللہ، تو کیا ہم پر مسلسل وحی آتی ہے؟ ہم پر تو فرشتہ ایک دفعہ ہی آئے گا، اور پھر یہ زندہ ہی نہیں رہے گے بتانے کو کہ کیسا تھا. ہم پر فرشتہ نہیں آتا، ہم پر فرشتہ نہیں آتا جن پر ایک دو دفعہ نہیں مسلسل وحی نازل ہوتی. اچھا صرف نبی مکرم فرما رہے ہیں یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. اسی لفظ لہجے کی ایک اور آیت بھی ہے وحی سے متعلق لفظ لہجہ. ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر نیک کاموں کی وحی کی ہے. تو وحی نبی مکرم پر ہوتی ہے. نبی کا ہر کام، ہر قول وحی کے مطابق ہے، وحی کے مطابق ہر قول اور ہر فعل ہے. تو کیا نبی مکرم کی زبان مبارک سے جاری ہونے والا ہر قول آیت ہے؟ سرکار نے جو کچھ زبان سے فرمایا وہ قرآن ہے. یعنی سرکار کی حدیث بھی وحی اور قرآن بھی وحی. یہ تو نبی کا ہم پر احسان ہے کہ بتا دیا یہ قرآن ہے، یہ میرا قول ہے. ہمیں صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. ہمیں تو یہ اختیار اور ہمیں تو یہ ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں ہے کہ ہم یہ طے کرتے کہ یہ آیت ہے اور یہ قول نبی کا فرمان یعنی حدیث ہے. انہوں نے فرمایا یہ آیت ہے، ہم نے مان لی آیت ہے. انہوں نے فرمایا یہ حدیث ہے، ہم نے مان لی حدیث ہے. ایک صاحب کہنے لگے حدیث کی کتاب تو پہلی مرتبہ نبی کی رحلت کے 300 سال کے بعد لکھی گئی. تو جب حدیث ہی 300 سال کے بعد کتاب لکھی گئی تو اس زمانے میں مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ تو اس زمانے میں مسلمان قرآن پڑھتے تھے، تو ہمیں تو قرآن کافی ہے. قرآن کافی ہے کہنے والے سجاتے خوب ہیں مگر قائم نہیں رہتے اپنی بات. قرآن کافی ہے تو فجر کی 2 رکعت نماز قرآن میں لکھاؤ. قرآن کافی ہے تو نماز ظہر 4 رکعت ہے، قرآن میں کہاں لکھی ہوئی؟ خانہ کعبہ کے 7 چکر ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر کرنے کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید کے اندر سب کچھ ہے. وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. وہ قرآن میں سب کچھ ہے مگر اس سب کچھ سمجھنے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے. ہم تو آج تک الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر پائے، الف لام را کا ترجمہ نہیں کر پائے، تو تفسیر کیسے کریں گے؟ آپ جا کے دیکھ لیجئے الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے. مسلمان تو ترجمہ نہیں کر سکا. تو قرآن جس پر نازل ہوا ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد. صلوات اور نبی کی ذات. میرے خیر خواہوں کی سلامتی کے لیے صلوات. تو اب ایک ایسا وجود ہونا ضروری ہے
کہ جو اللہ سے بھی جڑا ہوا ہو اور بندوں کے مزاج سے بھی آچرا ہو، لہذا ایک ایسا بشر جس پر مسلسل وحی آتی ہے۔ اچھا، میرا مضمون اس وقت نہیں ہے کہ ہم سادہ لوگ ہیں، ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کی بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو پیر، ان کی بھی بھویں پلکیں، ان کے بھی سر کے بال، ان کے ناخن مبارک کا تراشنا، ان کے بالوں کا تراشنا، جی ان کے پیروں میں بھی نالین، ان کے دوش پر بھی عبا، ان کے بدن مبارک پر بھی لباس۔ ہم بہت سادہ ہیں، ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ جی جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پہچان پائے، بھائی ناراض نہ ہوئیے گا، جو ہم ایک جیسے ہیں ہم ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتے۔ اور زیادہ بڑی بات کر دوں، ہم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کو جانتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حیدر کرار کو جانتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہوتا، جس شاہ صاحب فقیر بیٹھے ہوئے، میں فقیروں کی اولاد ہوں، جی یہ جو اپنے آپ کو پہچاننا ہے نا، یہ سب سے بڑا ہنر ہے۔ سب سے بڑا ہنر انسان کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور سارے کام چھوڑ دے، خواہ وقت ضائع نہ کرے، سارے کام چھوڑ دے، یہ اپنے آپ کو پہچانے۔ اس پر تہذیب ہو رہی ہے، اس پہ غور ہو رہا ہے، 4 گھنٹے لگا دیے کسی بھی مسئلہ کرتے ہیں، فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کسی اور پر غور کر کے تم اپنے اوپر غور کرو، کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو پہچاننا۔ مجہول ترین مخلوق ہے یہ انسان، ایسے فرشتے نہیں پہچانتے۔ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا اور آدھا کے لیے مت بنانا بھائی، جی فرشتے پہچان رہے ہوتے تو کہتے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اسے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، جو خون بہائے گا۔ پہچانے ہوتے تو کہتے، فرشتے نہیں جانتے اس انسان کو، اور اللہ نے کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ جن نہیں پہچانتے اسے، اتنی مشکل مخلوق ہے یہ انسان، اسے جن بھی نہیں پہچانتے۔ یہ ابلیس جن ہی تو تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ تجھے کس نے بتایا کہ آگ مٹی سے افضل ہے؟ اگر اللہ کے مخلوقات میں، عناصر میں کوئی افضل ترین وجود ہے نا تو وہ مٹی ہے۔ فضیلت کس بنیاد پر ہوتی ہے بھائی؟ اوپر اڑتی جا رہی ہے، دائیں اور بائیں پھیلتی جا رہی ہے، حرارت اور تپش دے رہی ہے۔ کون سی چیز ہے، کون سی چیز ہے جو افضلیت کی بنیاد بنے گی؟ توجہ چاہوں گا۔ پانی کے حوالے آپ اپنی چیز کریں، واپس نہیں لوٹائے گا، یا بہائے گا یا گلائے گا۔ تھوڑا توجہ بڑھائیں گے میرے ساتھ۔ آپ اپنی امانت کو پانی کے حوالے کریں، یا یہ بہا دے گا یا یہ گلا دے گا، تو پھر اس میں فضیلت کیا ہے؟ آپ آگ کے حوالے اپنی امانت کریں، یہ جلا دے گا، آپ کو آپ کی چیز نہیں لوٹائے گا۔ آپ ہوا کے حوالے اپنی امانت کریں، یہ اڑا لے جائے گی، آپ دیں گے یہاں، ملے گا کہیں اور۔ واحد مٹی ہے، ایک دیتے ہیں 10 لوٹاتی ہے۔
یہ 10 برابر کر کے لوٹاتی ہے۔ اور اگر آمادہ ہیں آپ کی ولائی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، مٹی اتنی افضل، اتنی اعلیٰ ہے کہ اسے آپ ایک دانہ دیں، یہ 10 70 70 50 50، اور یاد رہے جتنی مٹی اچھی ہوتی ہے اتنا ہی نتیجہ اچھا ہے۔ زمیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کاشتکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فصل زیادہ اچھی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں زمین اچھی ہو، جہاں مٹی اچھی ہو۔ کوئی فصل برابر والی زمین پر اس نے یہ نتیجہ دیا، اس والی زمین پر اس سے اچھا نتیجہ دیا، اس والی زمین پر اس سے اچھا نتیجہ دیا۔ اور جو زمین اچھا نتیجہ نہیں دے رہی، طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، جو زمین نتیجہ نہیں دے رہی، جو زمین اچھا نتیجہ نہیں دے رہی، وہ خود دلیل ہے نا کہ یہ زمین کی حقیقت سے خالی ہے۔ نمک زیادہ ہے، فلاں دھات زیادہ ہے، فلاں کیمیکل زیادہ ہے، مٹی کہاں رہی؟ جتنا اس کا سالم ہونا، حقیقت سے قریب ہونا، اتنا ہی امانت دار۔ تو بس ایک نتیجہ خیز جملہ کہہ رہا ہوں، افضل وہ ہے، توجہ، افضل وہ ہے جو امانت دار ہو۔ جو خیانت کار ہو وہ افضل نہیں ہوتا۔ اور صلوات پڑھیں نبی کی ذات پہ۔ دیکھا کہ اسے تو جن بھی نہیں پہچانتے، اسے فرشتے بھی نہیں پہچانتے، یہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتا، اسے صرف اور صرف اگر کوئی جانتا ہے تو وہی جو اس کا خالق، اور یہ اپنے آپ کو جان سکتا ہے۔ یہ جو جذبہ ہے نا کہ یہ اپنے آپ کو جان سکتا ہے، یہ اتنا بڑا جذبہ ہے، یہ اتنا بڑا اعتماد ہے۔ ورنہ تو ہم ہتھیار پھینک لیں کہ جب ہمیں فرشتے نہیں جانتے، جب ہمیں جن نہیں جانتے، جب ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تو ہم اپنے آپ کو کیسے جانیں گے؟ یہ جو مایوسی والی کیفیت ہے نا، اس سے نکالنے والے کو علی کہتے ہیں۔ میرے مولا علی مایوسی سے نکالنے والا امام ہے، جو لوگوں کو مایوسی سے نکالے وہ علی۔ لہذا جب انسان ہتھیار پھینکنے لگتا ہے کہ میں تو مجبور ہوں اس مخلوق کے آگے، تو پھر علی کی آواز آتی ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ علی مولا نے اعتماد دے دیا، خبردار مایوس نہ ہونا، خبردار مایوس نہ ہونا، اپنے اوپر غور کرتے چلے جاؤ تاکہ تمہیں تمہارا رب سمجھ میں آئے، اور جسے جتنا زیادہ رب سمجھ میں آتا ہے وہی تو عبادت گزار ہوتا ہے۔ مجھ جیسے تو بہت سے لوگوں کی ٹکریں ہیں، اٹھک بیٹھکیں ہیں۔ عبادت تو کہلائے گی جب معرفت ہوگی۔ ہر شخص کی عبادت مختلف ہے۔ صف میں تو 2000 لوگ کھڑے ہیں، ایک نماز جو 2 رکعتی ہے اس میں 2000 نمازی ہیں، ہر نمازی کی نماز علیحدہ ہے۔ کوئی ایک بھی اگر 2000 میں ایسا ہوا نا جس نے رب کو پہچان لیا ہے، بھائی جماعت سے نماز پڑھنے کا فلسفہ سنیے، اگر 2000 نمازیوں میں ایک نمازی بھی ایسا ہوا جس نے اپنے رب کو پہچان دیا ہے، تو وہ کریم اللہ جب اس کی نماز قبول کرے گا نا تو میری بھی کر لے گا، کہ یہ آیا اس کے ساتھ ہے جو مجھے جانتا ہے، لہذا اس کی نماز بھی قبول کرو۔ کریم کے کرامت کے خلاف ہے کہ 2 لوگ کھڑے ہوں، ایک کو قبول کرے اور ایک کو رد کرے، آئے دونوں تیری بارگاہ میں۔ اور نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک اور فائدہ بتاؤں، کیونکہ صاحب العصر اول وقت نماز پڑھتے ہیں، اور صاحب
نصر کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس اول وقت میں نماز پڑھ لو تاکہ ان کی نماز کے ساتھ لگ کر ہماری نماز چلی جائے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تو اب ایسا وجود ضروری تھا جو وجود اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنے۔ ہمیں ایک آئیڈیل، مثالی، اسوہ حسنہ ذات کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم وہاں تک پہنچنے کے لیے اتنا جتنا عقیدہ توسل، وسیلے کا عقیدہ مضبوط ہے نا قرآن و حدیث میں، اتنا شاید ہی کوئی عقیدہ ہو۔ اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ بھائی الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ قرآن کیا ہے؟ اے میرے بندے، کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ قرآن ہے، ہمیں بھی پتا ہے قرآن میں یہ آیت ہے۔ مگر یہ عجیب مزاج کا بندہ ہے، جب اس سے ذمہ داریاں پوچھی جائیں تو کہتا ہے ہم کہاں اور وہ کہاں، فوراً ایک مرتبہ بھاگنے کی بات ہے۔ اور جب بات آئے اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی اور فضیلتوں کی، اور جب بات آئے عظمت مصطفیٰ کی، اور جب بات آئے تعظیم مرتضیٰ کی، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی ہے تو پھر ایسی ہی عبادت کر کے دکھاؤ کہ تیر نکال لیا جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ نہیں، میرا مجمع تھک رہا ہے۔ اللہ کافی ہے تو پھر حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے دکھاؤ۔ اللہ کافی ہے، ہاں اللہ کافی ہے، مگر اس کے لیے کافی ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے۔ میں ہرگز اللہ سے، یہ مجلس ہے، ممبر ہے، یہ کربلا والوں کے ذکر کے نام پہ جمع ہے، یہ ہم امام حسین کے صدقے میں جمع ہے، یہ مولا حسین نے ہمیں کھینچ کر یہاں بلایا ہے۔ یہاں ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کرے میرا مجمع وہی سمجھے گا۔ پہلے اپنا اتنا اونچا معیار تو کرو، پہلے اپنے آپ کو اتنا بلند تو کرو کہ پھر اللہ تمہیں کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ۔ یہ ناانصافی، یہ بے عدالتی نہیں ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا اور حسین نے سب کچھ کیا اور دونوں برابر۔ یہ اللہ کے نظام میں کیا کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں، کیا سوچ رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ یعنی تم بھی ویسے ہی اور صاحب نفس مطمئنہ بھی ویسے ہی، کیسے ممکن ہے؟ بھائی جو ہم سب ایک جیسے ہیں نا، ہم نبی رسول معصوم امام تو نہیں ہے نا، جو ہم جیسے ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ ہم جیسے کیسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے بنایا ہماری ہدایت کے لیے۔ میری طویل ہوتی جا رہی ہے، اس کا مجھے خوف ہو رہا ہے۔ کچھ ہستیوں کا، ایسی ہستیوں کا ہونا ضروری ہے کہ جن میں نور الہی کا جلوہ بھی ہو اور جن میں بشری ظہور بھی ہو، ورنہ اسی مجمع کے اندر کیا سب کی احمدوں کے نمبر ایک جیسے ہیں؟ بھائی میں ان بچوں کی خاطر بہت سادہ سی مثالیں دے رہا ہوں، مجسم کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ یہ ہم سب کی احمدوں کے نمبر ایک جیسے ہیں؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا۔ ہم سب بڑا پتھر اٹھا سکتے ہیں، کسی سے اٹھے گا، کسی سے نہیں اٹھے گا۔ ایک اور صلوات پڑھ لینا بھی ہو رہا ہے۔ جنگیں تلوار کی دھار سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں بازو
جیتی جاتی، جنگیں اسلحوں کے فراوانی سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں اعصاب کی مضبوطی سے جیتی جاتی۔ ممکن ہے کوئی آپ کو منحنی سے نظر آئے اور وہ میدان میں ایسا ڈٹ کے رہے کہ جاتا ہوا لشکر بھی واپس آ جائے، اور ممکن ہے کوئی 6 فٹ کا ہو اور بار بار بھاگتا ہو۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ بلند کر صلوات نبی اور آل نبی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ آپ کی سماعتیں حیدرآباد میں پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ میں پورے پاکستان، پوری دنیا میں الحمدللہ ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا لسٹ بناؤ کہ دنیا کہاں کہاں دیکھ لی ہے، 40 سے زیادہ ممالک دیکھ چکا ہو، مگر حیدرآباد ہے۔ جنگیں، مقابلے، امتحانات، آزمائشات، پیپرز، مصاحبے، انٹرویوز، یہ اعصاب کی مضبوطی سے سر کیے جاتے ہیں۔ معلومات، علم ہونا بنیادی ضرورت ہے، مگر علم بہت ہو مگر اعصاب کمزور ہو تو یہ ساری چیزیں بھول جائے گا پیپر کے بعد۔ میدان میں اترے گا تو سامنے والے پہ تلوار چلانے کے بجائے اپنے آپ کو مار دے گا۔ یہ اعصاب کے کمزور لوگ، تو اصل چیز جو ہے نا وہ اعصاب کی مضبوطی ہے۔ اور اعصاب کی میرا محترم مجمع، میں آپ کو ہدیوں پر ہدیے دے رہا ہوں اور آپ بھی لے رہے ہیں، اور اعصاب کی مضبوطی کو ہی دلوا سکتا ہے جو خود اعصاب کا مضبوط ہو۔ میرے مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کو جب دشمن سامنے آتا نظر آتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا مجھے اس پہ رحم آتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ کر گھبراتا ہے، اور جو گھبرائے علی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ ہاں، بڑے واقعات ہیں۔ کسی میدان میں کسی نے کہہ دیا تھا کسی سے، اپنے ہی دوست سے، کہ علی میدان میں آ رہے ہیں تم چلے جاؤ نا۔ تو کہنے لگا کون سی دشمنی مجھ سے نبھا رہے ہو؟ میں علی کے سامنے جاؤں گا تو بچ کے آؤں گا۔ یہ کیفیت۔ کسی نے پوچھا مولا علی سے کہ مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ گھوڑے پہ بیٹھے کو، اونٹ پر بیٹھے کو، زیادہ لوہا جو پہن کے آیا ہو، لوہے کی ٹوپی بھی پہن کے آیا ہو، زرہ بھی باندھ کر آیا ہو، جی اس نے جو زیادہ، کسے آپ پہلے مارتے ہیں؟ تو میرے مولا مسکرائے، فرمانے لگے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ میں جب سرداروں کو مار دیتا ہوں تو ان کے بلائے ہوئے خود چلے جاتے ہیں، اور یہ میں اس لیے کرتا ہوں، پورا خطبہ مولا ہے، اور یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ خون کم سے کم بہے۔ پھر کسی نے پوچھا مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں، آپ جب میدان میں اتر جائیں اور ہمیں آپ سے دوران جنگ کچھ پوچھنا پڑے، کوئی مشورہ کی ضرورت ہو، آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہو، تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو فرمایا میں جہاں اپنی سواری سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں، نہ میں کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں، نہ کسی میں جرأت ہے کہ مجھ تک آئے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ جب میدان میں اترتے ہیں تو دشمن تو آپ کے قریب آتا نہیں ہے، آپ کسی کے پیچھے جاتے نہیں ہیں،
تو آپ میدان میں آتے کیوں ہیں؟ فرمایا تمہیں حوصلہ دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بھائی سنی شیعہ مولائیوں کا مجمع ہے، آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں۔ میں ایک اور جملہ مولا کا ہدیہ کر رہا ہوں۔ مولا کو سب سے اچھی جنگ وہ جنگ لگی تھی جس جنگ میں علی نے تنہا لڑائی کی، جنگ احد۔ تیرہ صحابی نبی مکرم کے باقی رہ گئے، ہزاروں میں 13، کہہ لیجئے سینکڑوں میں 13، اور ان میں ایک علی۔ اور جب علی برق کی مانند بلا تشبیہ، برق کی مانند کبھی میمنے میں کبھی میسرے میں، پورے میدان میں علی علی ہو رہا تھا، تو جبریل امین نازل ہوئے اور سرکار کے برابر میں بیٹھ کے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کا علی کیسے لڑ رہا ہے؟ تو نبی نے بے ساختہ فرمایا کیفا لا انہو منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اور جب جنگ تمام ہو گئی تو سرکار نے فرمایا یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ نبی کو بھی پتا تھا کہ کیوں نہیں گئے۔ اگر نبی مولا نے سوال نہ کیا ہوتا تو علی مولا کے نزدیک میدان سے بھاگنا کتنا برا ہے، یہ روشن نہ ہوتا۔ فرمایا جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو فرمایا اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ یہ مولا علی کا فقرہ ہے۔ مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ، یعنی مسلمانوں کا سب سے پہلا مقابلہ کافروں کے ساتھ، جنگ بدر۔ بظاہر کوئی خاص تجربہ بھی نہیں، جنگ کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ میں ان بچوں جوانوں سے ایک جملہ ضرور کہوں گا، حضور مجھے یہ سعادت نصیب ہے کہ میرے خطاب میں ایک تو سنی شیعہ برابر کی تعداد میں آتے ہیں۔ میں ابھی نہیں چاہ رہا ہاتھ اٹھوانا آپ سے، میں کوئی کلاس تھوڑی ہو رہی ہے، مگر مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں ایک بڑی تعداد ہے اہل سنت کی ہر جگہ پوری دنیا میں، اور الحمدللہ ہمارے جانے سے بعض جگہ تو غربتیں بڑھتی ہیں، دوستیاں بڑھ جاتی ہیں۔ دوسری مجھے جو سعادت حاصل ہے وہ یہ کہ مجھے اکثریت جوانوں کی سنتی ہے، ایسا ہی ہے، تو اور الحمدللہ میری بات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو میں ان بچوں جوانوں کو ایک نصیحت کر رہا ہوں، اور یہ بات مان رہے ہیں تو اس کی بھی مجھے توقع ہے کہ یہ والی بات بھی مانیں گے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ اپنے دل کے گوشے میں کہیں لکھ لو، اپنے ذہن کے کسی خانے میں ڈال دو، اپنے ڈرائنگ روم میں کہیں تغرا بنا کے لگا دو، اپنے آفس میں کہیں فریم کر کے لگا دو کہ ہم لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل۔ دوستوں کے ساتھ اگر کوئی تناؤ ہو رہا ہو، گھر والوں میں اگر عزیزوں میں کوئی تناؤ ہو رہا ہو، اگر مسافرت کے درمیان مسافروں کے ساتھ کوئی تناؤ ہو رہا ہو، تو اپنے آپ کو سمجھاؤ ہم لڑنے کے لیے پیدا نہیں۔ وہ کرسی مانگ رہے ہیں نا کہ یہ اچھی کرسی ہے مجھے دے دو، دے دو۔ اس لیے کہ یہ جو دینے کا جذبہ ہے نا، صرف پیسہ ہی تھوڑی ہوتا ہے دینے کو، کسی کی خوشی اپنی خوشی دے دو، کرسی مانگ رہے ہیں دے دو، آگے کھڑا ہونا چاہتا ہے آگے کھڑے کر دو،
کہہ رہا میری بات پہلے سنو، پہلے تم بتاؤ. ہر چیز یہ سوچ کر انجام دو کہ ہم لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم جھگڑے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. جی ایک اور جملہ بھی ہدیہ لے لو. اگر کبھی ظالم اور مظلوم ہونے میں تمہیں اختیار ہو کہ ظالم بنو یا مظلوم، تو مظلوم بننے کو ترجیح دینا، ظالم بننا پسند نہ کرنا. ہونے تو زیادتی ہے ہمارے ساتھ. میں ہرگز مسیحیت کا عقیدہ آپ کو نہیں سکھا رہا کہ ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے کہ اگر کوئی تماشا مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو، چلو یہاں بھی مار دو. یہ وہ عقیدہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ وہ عقیدہ ہے جس کا عنوان سیرت امام حسن ہے. سمجھے ہیں؟ برداشت، تحمل، مزاجی، درگزر، معاف کرنا. ایک بزرگ عالم تھے ہمارے علامہ طالب جوہری، بہت سے لوگوں نے سنا ہے، ریکارڈ بھی ہے. ان کا پھر حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے. سب سے بڑا انتقام ہم بدلہ نہیں لے جائیں گے، ہم برداشت. میرے مولا مدینہ منورہ میں گزر رہے ایک گلی سے، ایک کوچے سے، حضرت کے چاہنے والے آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. ایک شام سے آیا مسافر جسے صرف یہ پتا تھا کہ اہل بیت سے دشمنی کرنی ہے، اہل بیت سے نفرت کرنی ہے. اس نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے جن کا اتنا احترام ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ نبی مکرم کے بڑے بیٹے سبط اکبر حسن مجتبیٰ ہیں. تو وہیں سے دور سے مولا کو کچھ جملہ کہا، بے ادبی کی، بدتمیزی کی. امام نے مڑ کر دیکھا تو اس نے اور بدتمیزی بڑھائی. امام جا وہاں رہے تھے، اس کی طرف چلنے لگے. جیسے امام اس کے قریب پڑھنے لگے اس نے اور بدتمیزی بڑھانا شروع کی، نامناسب جملے کہنا شروع کیے. امام اور قریب گئے اور پڑھنا شروع ہو گیا اور اس کا غصہ بڑھنے لگا. امام قریب جا کے کھڑے ہو گئے. امام نے فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر تو غلط کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے. حضرت کے ساتھ تو حضرت کے چاہنے والے تھے نا، مدینہ تھا، مولا کا شہر تھا. ہم تو کیا کہتے ہیں، اس نے ہمیں کہہ دیا. ایک اور کڑوا جملہ لیں گے مجھ سے آپ. ایک جملہ ہمارے ہاں اشرافیہ کی طرف سے آیا اور اب ہمارے ملک میں ہر شخص اس جملے کے مضرات کا شکار ہے. اگر کوئی پولیس مین روک کر کہے ذرا شناختی کارڈ چیک کراؤ، اگر کوئی اسکاؤٹ کہے ذرا باڈی چیک کرواؤ، باڈی سرچ کرواؤ، اگر کوئی روکے کہ بھائی یہ کہاں جا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، جی تو آواز کیا آتی ہے، تم ہمیں نہیں جانتے. میں آپ جوانوں سے توقع کر رہا ہوں یہ والا جملہ اپنی لغت سے نکال دو، اپنے ذہن سے نکال دو. کیا کہتا ہے وہ، تم ہمیں نہیں جانتے میں کون ہوں، تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. اب وہ پھر اپنا شجرہ بتانا شروع کرتا ہے، پھر اپنی فضیلتوں کے کارڈ سنانا شروع کرتا ہے. میرے دادا یہ تھے، میرے ابا یہ، میں فلاں کا بھائی ہوں، میرا بھائی. میں وہ عہدے نہیں لے رہا بھائی، مجھے بتاتے ہیں نا کہ ہم کون ہیں. اگر کبھی کوئی آپ سے کہے نا، پہلے تو آپ نہیں بولیں گے یہ جملہ آئندہ، بھائی انشاءاللہ تو بول دو، انشاءاللہ تو بول دینا. آئندہ یہ جملہ اپنی زبان پہ نہیں لائیں گے کہ تم ہمیں نہیں، تم مجھے نہیں جانتے میں کہو، یہ ہم نہیں بولیں گے. ابھی تو میں بتا رہا تھا آپ کو، ہم نہیں جانتے اپنے آپ کو. اگر آپ سے کوئی کہے کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو آپ فوراً کہو آپ خود اپنے آپ کو نہیں جانتے آپ کون ہیں.
जानते भाई, अगर तुम अपने आप को जानते होते तो ये तकब्बुर भरा जुमला न बोलते, ये गुरूर भरा जुमला, ये अनानियत का जुमला। थोड़ा सा धीमे से कहूंगा, किसी को बुरा लगे तो कान में रुई डाल दे। ये जो हमारे जमींदारों के बच्चे हैं ना, ये जो हमारे अफसरों के बच्चे हैं, इनके यहाँ ये बैक्टीरिया ज्यादा है। अब्बा की कमाई, अब्बा का ग्रेड, अब्बा की ऑफिसरी, अब्बा की महंगी गाड़ी, और बच्चा कहता है तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन? बेदरम सुल्तान को तू की हंस, तुम्हारे अब्बा सुल्तान थे, तुम क्या हो? मेहनत करो, मशक्कत करो जी, अच्छे इम्तिहानात पास करो, और फिर जब ये सोचते हुए आगे बढ़ोगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या करूं कि आज ऐसा मजमून ले बैठा। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कभी फकीरों के साथ भी बैठा। हम जमींदार फकीर हैं, अल्लाह का करम है कि कोशिश कर रहा हूं कि फकीर हो जाऊं। हमारे दादा परदादा, मेरे खुद वाले, हम पैसे वाले फकीर मांगने वाले को नहीं कहते। ये जो हमारे चौकों पे मांग रहे होते हैं ना, ये फकीर नहीं है, जलील है। फकीर तो अपने मौला पे तवक्कुल मानता है। फकीर अपने मालिक पर भरोसा मानता है। फकीर देने वाले को कहते हैं, मांगने वाले को। अल-फक्र, नबी फरमा रहे हैं, सरकार का कौल सुना रहा हूं आपको, फरमाते हैं अल-फक्र फख्री, फख्र मुझ मुस्तफा का फख्र है। मुझ मुस्तफा का सबसे बड़ा फख्र यह है कि मैं फकीर हूं। फकीर किसे कहते हैं? फकीर उसे कहते हैं कि जो अपनी शख्सियत का कायल न हो, जो तकब्बुर न करता हो। सबसे ज्यादा बुरा जो अल्लाह को लगता है ना, वो है तकब्बुर। अल-किब्रु रिदाई, हदीस कुदसी में फरमाता है, तकब्बुर मेरे कपड़े हैं। जो तकब्बुर अपनाता है वो मेरे कपड़ों में हाथ डालता है। माफ कीजिएगा, मेरी और आपकी कमीज पकड़ के खींचे, हमें बुरा लगता है ना। ये सिर्फ मैंने मिसाल दी है। फरमाना तकब्बुर मेरे कपड़े हैं, मेरे कपड़ों पर हाथ न रखो, हमारा काम ही नहीं है, हम अपने आप को फकीर समझे। मैं सेहवन में जैसा हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजन शाह साहब थे ना, उनके पास बैठा हुआ था। ऐसा ही है, सुन रहे हैं आप? और मकबूल उनकी काफी में बैठा हुआ था। एक बहुत महंगी गाड़ी आके रुकी, जो मैंने अपने आंखों से देखा है ना, वो बता रहा हूँ। एक महंगी गाड़ी आके रुकी और बड़े सूट बूट में, बड़ा अच्छे महंगे कपड़े, शलवार कमीज, अकड़े अकड़े कपड़े। लगता है बाद लोगों के कपड़े अकड़े होते, बाद लोग खुद अकड़े जो, बाद लोगों के कपड़ों में कलफ होता है, बाद लोगों की गर्दनों में कलफ होता है। वो बड़े महंगे से कपड़े, बड़ी महंगी, बड़ी बड़ी गाड़ी। तो मैं नाम नहीं दे रहा गाड़ी का, वरना मेंबर से उस गाड़ी की कंपनी की तबलीग हो जाएगी। एक बड़ी महंगी गाड़ी से उतरा, बड़े महंगे कपड़े पहनकर, वो सलाम या आदि मदद करता हुआ, वो जो खानकाह थी, जो काफी थी, उसके पीछे एक कमरा था, वो वहाँ चला गया। चाय चल रही थी, फकीर बैठे हुए मुझे कलंदर का कलाम सुना रहे थे। मैं भी उनसे सुन रहा था कि इस शेर का क्या मतलब है, इस शेर का मुझे भी लुत्फ आ रहा था। ठीक है, तो कुछ देर के बाद एक फकीर वो हमारे सामने से गुजर के गया। अच्छा, जब वो चल रहा था तो मुझे लगा कि ये जो अभी गया था ये वही है, मगर यकसर बदला हुआ था। उसने फटे हुए कपड़े पहने, कशोल उसके हाथ में था, और वो वहां से गया और जाकर दरगाह की तरफ चला गया। तो मैंने शाह साहब से पूछा, मैंने कहा शाह साहब ये वही नहीं था जवान? अच्छा, जवान भी था। मैंने कहा ये वो जवान नहीं था जो अभी कुछ देर पहले गाड़ी सामने गाड़ी खड़ी थी? कहते ये वही था।
یہ ہر 2-3 مہینے کے بعد اور کبھی کم اور کبھی زیادہ مدت کے بعد یہ آتا ہے اور یہ والا حلیہ اپنا کر اب یہ کئی گھنٹے تک روڈ پہ کھڑا رہے گا. تو میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یہ اس کو اس کے مرشد نے بتایا ہے کہ جب تمہارا نفس، جب تمہاری خود پسندی، جب تمہاری دنیا، جب تم اپنے آپ کو پسند کرنے لگو تو اپنی ذات کی نفی کی یہ مشق کیا کرو. لوگ خودکاریں گے نا، لوگ فقیر سمجھ کے نظر انداز کریں گے نا، تو پھر تمہیں تکلیف ہوگی. ابھی میں اگر اس بچے کو کہوں میں یہاں چھوڑ کے وہاں بیٹھتا ہوں، صرف اس بات پر اسے برا لگ سکتا ہے. مولانا نے مجھے یہاں سے اٹھا دیا. یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو مشق یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں برا کہے. میں ہرگز تصوف کا اور آپ کو یہ والی لائن اپنانے کا نہیں کہہ رہا کہ کل سے ہی کام شروع کر دو. جب بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے دوا نہیں کھاتے ہو تو بغیر مرشد کے کوئی روحانی کام مت کرنا. غلط فہمی نہ ہو کہ کل سے کچھ کشکول خریدنا شروع ہو جائے. میں ہرگز یہ بھی نہیں کہہ رہا آپ کو. یہ استاد کے بغیر نہیں ہوتا. اس کے لیے استادی شاگردی ہے جس کا ایک پورا طریقہ ہے. ایسا ہی ہے. تو بہت دیر لگا دی میں نے. سلامتی کے لیے نبی اور آل نبی بھی درود علیہ کریں. یہ گھرانہ ہمیں بتائے گا کہ ہمیں رہنا کیسے ہے. اس گھرانے نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں رہنا کیسے ہے. جب حور کے لشکر نے امام کے لشکر کا سامنا کیا تو مولا حسین نے دیکھا کہ حور کے سپاہی پیاسے ہیں. حور یزیدی لشکر کا ایک سپاہ سالار 1000 سپاہیوں کو لایا ہے امام حسین کو مارنے کے لیے. ایک سالار ہے حور ابن یزید رہائی. ایسے 30 سے زیادہ سردار تھے. سنی شیعہ نے جو تعداد لکھی ہے نا وہ 30,000 کی تعداد جو امام حسین کو مارنے کربلا میں آئے ہیں. وہ مسلم تعداد 30,000 ہے اور یہاں مسلم تعداد 72 ہے. 72 30,000 30,000 مارنے آئے ہیں 72 کو. اچھا 72 کو بھی نہیں مارنے آئے, یہ ایک حسین کو مارنے آئے. اگر کوئی جا رہا ہے نا چھوڑ کر, اگر کوئی جانا چاہتا ہے نا چھوڑ کر, تو اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا بلکہ کہا جائے گا جاؤ چھوڑ کے جاؤ. یعنی 72 کی تعداد کو بھی دشمن یہ کہتا تھا کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ چلے جائیں گا. حضرت عباس کے لیے امان نامہ لایا گیا. امان نامہ لے کر آیا ہے شمر ابن ذی الجوشن اور اس نے آواز لگا کر کہا کہ میں عباس ابن علی کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. عباس حسین کو چھوڑ دو, ہم تمہیں نہیں ماریں گے. اللہ اکبر. صرف وفاداری پانی کے نہ پینے میں نہیں ہے. حضرت عباس کو عباس اور وفا یہ 2 نام ہیں ایک وجود کے. عباس اور وفا وجود ایک ہی ہے, 2 نام ہیں. ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے کہ جب پانی آپ نے مشک میں بھر لیا, خود بھی پیاسے ہیں, چلو میں بھی پانی لیا, اور اس لیے نہیں پیا پانی کہ مولا پیاسا ہے, مولا کے بچے پیاسے ہیں, بیویاں پیاسی ہیں, میں پانی کیسے پی لوں. پانی واپس نہر کے کنارے, نہر کے اوپر پھینک دیا. تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ حضرت عباس وفادار اس لیے ہیں کہ پیاسے رہے پانی پانے کے بعد بھی, پانی مل جانے کے بعد بھی.
مگر حضرت عباس کی وفا کے پیغامات تو بہت زیادہ ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب شمر ابن ذوالجوشن نے کہا کہ میں عباس علی کے لیے امان نامہ لے کر آیا، عباس ہم حسین کو چھوڑ دو، ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تو حضرت عباس اسے اس قابل بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ اسے جا کے جواب دے. جب اس نے تیسری مرتبہ کہا تو مولا حسین نے آواز دے کر کہا عباس اگرچہ فاسق بھی ہو تو اس کی بات کا جواب دینا چاہیے، جاؤ جا کے اسے جواب دو. اب یہ جواب نہیں پڑھایا امام حسین نے کہ جا کے کیا جواب دو، تو میں جاؤ جا کے بات کرو. اب حضرت عباس باہر آئے، حضرت نے فرمایا اس امان نامے میں حسین کا نام ہے؟ کہنے لگا نہیں، حسین کو تو ہم ماریں گے، حسین کو تو ہم ماریں گے، حسین کے لیے کوئی امان نہیں ہے. تو حضرت عباس کا تاریخی جملہ ہے، فرمایا جس امان نامے میں میرے آقا کا نام نہ ہو اس امان نامے پہ بھی لعنت اور لانے والے پر بھی لعنت. یہ ہے نا وفاداری. حسین کو چھوڑ کر نہیں گئے، امام حسین کو تنہا چھوڑ کر نہیں گئے. آپ کی آوازیں بلند ہیں، 2-3 منزلیں دوں گا. حضرت عباس کی والدہ سے مولا علی نے اس لیے عقد کیا تھا کہ مولا نے فرمایا مجھے جوان شجاع بیٹے چاہیے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. تو اپنے بھائی حضرت عقیل کیونکہ وہ نصاب تھے، شجرے جانتے تھے، خاندانوں کا علم تھا انہیں، تو فرمایا بھائی کوئی ایسا خاندان بتاؤ جس خاندان میں میں عقد کروں جناب زہرا کی شہادت کے بعد. فرمایا میں ایک خاندان ایسا بتاؤ جہاں میں عقد کروں تو اللہ مجھے شجاع بچے عطا کرے. تو حضرت عقیل نے بتایا، فرمایا کہ کلابیہ خاندان، وہاں ایک خاتون ایک بی بی، اس سے جا کر حزام کی بیٹی، بڑا نام تھا حضرت حزام کا، حضرت باسلامہ کا حزام کے ہاں ایک بیٹی ہے، اور یہ پورا خاندان بہادروں کا خاندان ہے. ماں اگر بہادر خاندان کی ہو تو اولاد میں بہادری، ماں اگر سخی خاندان کی ہو تو اولاد میں سخاوت، جینیٹک کے مسائل. تو حضرت عقیل نے فرمایا اور میں حضرت کا پیغام کیا اور حضرت ام البنین سے مولا علی کا عقد ہوا. حضرت ام البنین کی گود میں جب حضرت عباس آئے نا، سب سے بڑے بیٹے ہیں حضرت عباس، پھر 3 اور بھائی بھی ہیں، اون، جعفر، عثمان، سب سے بڑے عباس. جب حضرت عباس آگوش میں آئے، 4 بھائی قربان ہوئے کربلا میں، 4 بھائی شہید ہوئے، 4 بیٹے 4 شہید ہو گئے. روزانہ جنت البقیع جاتی تھی بی بی، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی تھی، 4 بیٹوں کے نام لکھتی تھی، پھر ایک مرثیہ پڑھتی تھی، لا تدعوا ام البنین، مجھے ام البنین مت کہا کرو. ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، مجھے ام البنین مت کہا کرو. میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ میرے تو 4 بیٹے کربلا میں سو رہے ہیں. حضرت ام البنین. تو جب حضرت عباس دنیا میں تشریف آئے تو ماں نے گویا گھٹی میں لیا تھا کربلا. کربلا کا لفظ ماں نے گھٹی میں لیا ہے. تھوڑے سے اور بڑے ہوئے کربلا. بہنیں کہتی تھی عباس کربلا، یعنی کربلا کے میدان میں 36 سال کے ہیں حضرت عباس. 36 سال سے جو کربلا. بصرے میں ایک دفعہ جلال میں آئے، تلوار نکالی تو حضرت امام حسن کی آواز آئی، بھائی یہ بصرہ ہے، کربلا نہیں ہے. کوفے میں ایک دفعہ ایسا ہوا، امام حسین کی آواز آئی، بھائی یہ کوفہ ہے، کربلا نہیں ہے. جب حضرت امام حسین سے یزید کا خط آیا کہ بیعت لے لو گورنر مدینہ کو، ولید ابن عقبہ کو، کہ جا کر حسین سے بیعت لے لو، اور حسین بیعت نہ کرے تو حسین کا سر بھیج دو. تو جب اس نے بیعت مانگی نا تو پیغام آیا تو حضرت دربار میں رات کے وقت میں گئے. فوراً پیغام تھا، فوراً حسین کو بلاؤ. اب امام حسین، حضرت امام حسین کی حفاظت، جلال ایک مولا کا، بنی ہاشم کے 20 سے زیادہ بہاروں کو انہوں نے مجھے بلایا ہے، تم اندر نہیں آؤ گے. مگر میری آواز اگر اونچی ہونے لگے تو تم اندازہ کر لینا کہ کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے.
پھر تم اندر آ سکتے ہو۔ اور جب ولید نے کہا تھا کہ یہ خط میں امام نے پڑھا، اس میں بیعت کا سوال تھا، امام نے اسے لپیٹ کر اس کی طرف واپس دیا اور فرمایا کہ کل روشنی نکلنے دو، سورج نکلنے دو، رات ہے، سارے مدینے کو بلاؤ، پورے مدینے کو بلاؤ، اہل مدینہ کو بلاؤ، سب کے سامنے مجھے یہ خط دو اور سب کے سامنے مجھ سے بیعت مانگو۔ یہ کہہ کر امام لوٹے تو ولید نے مروان سے کہا کہ روک لو حسین کو، اگر آج چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، بیعت لکھواؤ یا حسین کا سر کاٹو۔ تو امام جلال میں مڑے، امام حسین کو کہہ رہا ہے، امام جلال میں مڑے اور فرمایا اتقتلنی انت ام هو یبن زرخا، اے بد کرداروں کی اولادو، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا؟ جب امام نے اونچی آواز میں فرمایا نا تو دروازہ کھلا، اب جو دیکھا تو عباس تلوار لیا آ رہے اور قریب کھڑے ہو کے کہا کہ مولا آپ کو کس نے تکلیف دی، ان دونوں میں سے کس نے تکلیف دی ہے؟ تو امام نے دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے ہم اہل بیت کے رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ میں اب آپ سے سوال کروں، جو 36 سال سے مولا عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج، اللہ کو اگر عباس کا واسطہ دے کر بولے اور مولا سے کہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں میری حاجت پہنچائے، تو اللہ جس کے نام پر سنتا ہے اس کا کرم جوش میں آتا ہے۔ ان میں ایک نام حضرت عباس کا ہے۔ میں سوال کروں کیوں؟ اس لیے کہ جس نے 36 سال کربلا 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 کا انتظار کیا، کربلا میں امام حسین نے فرمایا تلوار مجھے دو، تمہیں جنگ نہیں کر رہی، جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ اپنے احساسات اور جذبات کو ختم کر دیا اپنے مولا کی خوشی کی خاطر، رضایت کی خاطر۔ جاؤ جا کے بچوں کے لیے پانی لے آؤ جی۔ پھر جب جا رہے ہیں بچوں کے لیے پانی لینے اور اکیلا پانی لینے جا رہے ہیں، سب تمہارے جا چکے، آخر میں گئے نا، چند ہی لوگ رہ گئے تھے، اور جب پانی لے کر آ رہے ہیں تو ایک حضرت عباس ہاتھ میں علم بھی ہو، ہاتھ میں کاندھے پر بشیرہ بھی ہو، گھوڑے کو تیز دوڑا بھی رہے ہو، ایسے میں بازو کاٹ دیا جائے، پہلے سیدھا بازو کاٹا، پھر باہر کر کے دوسرا بازو کاٹا، پھر حضرت نے مشکیزے کے تسمے کو اپنے دہن میں اپنے دانتوں میں دبایا اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے جلدی پہنچ، یہ پانی سکینہ تک پہنچانا ہے۔ تو ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو مشکیزے میں جا کے لگا، پانی کے ساتھ آس بہنے لگی۔ اب عباس تو اس قابل نہیں رہے، اجرکم اللہ، تو گھوڑے سے کہا اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ خیموں میں جاؤں۔ جب گھوڑا مڑا نا تو آنکھ میں تیر آ کے لگا۔ اب میں رونے والوں سے پوچھوں جس کے ہاتھ نہ ہو، اس کی آنکھ میں اگر ایک بال بھی آ جائے تو وہ کیا کرے گا کہ کیسے بال نکالے؟ ایسے ہی حالت میں سر پہ گرز لگا اور زمین کربلا پر یہ کہتے ہوئے گرے مولا میرا سلام آخر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب جیسا بیٹا ہے نا ایسی ہی ماں ہے۔ مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو بی بی ام البنین کو راضی کرنے کے لیے، بی بی ام البنین کو راضی کرنے والی مائیں عورتیں آئی بیٹھی ہیں، اپنے بچوں کو اپنے نظریے پر وفادار بنائیں تاکہ جناب ام البنین راضی ہو جائے۔ بشیر ابن مسافر جملے، بشیر ابن جزلم جب قافلہ واپس مدینے آیا نا، امام حسین کا لوٹا ہوا قافلہ، تو امام سجاد نے فرمایا بشیر جا کے مدینے میں خبر دو کہ حسین کا قافلہ کربلا میں لٹ کر واپس آیا۔ تو بشیر محلے محلے جا رہے تھے، آوازیں دیتے جا رہے تھے، اے مدینے والو، مدینے کا والی،
کربلا میں لٹ گیا، مدینے کا مالک کربلا میں لٹ گیا، حسین کو کربلا میں لوٹ لیا۔ یہ کہتے ہوئے جب محلہ بنی ہاشم سے گزرے، یعنی جہاں سادات کا محلہ، بنی ہاشم کا محلہ، امام حسین کا جہاں گھر ہے، تو جیسے بشیر نے یہ بات لگائی نا کہ حسین کو کربلا میں، حسین کا قافلہ کربلا میں لٹ گیا، تو بشیر کہتے ہیں اچانک ایک دروازہ کھلا اور میں نے کیا دیکھا؟ طویل القامت ایک بی بی، دراز قد ایک بی بی، جس کا جلال ایسا تھا کہ اس کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے مجھ پہ روب آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں عصا لیا ہوا تھا اور کاندھے پر ایک بچہ بٹھایا ہوا، اور آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بی بی میں حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں، کہ مجھے بتاؤ حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا پہلے مجھے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ میں بشیر کہتا ہے، میں نے کہا میں کس سے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ اپنا تعارف فرمائیں کہ آپ کون ہیں۔ تو وہ بی بی بولی میں ام البنین ہوں۔ تو بشیر نے کہا آپ بی بی ام البنین ہیں، سلام کیا، جھک کر ادب کیا۔ تو بی بی پھر میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی میں آپ کے اون کا حال بتاؤں، میں آپ کے جعفر کا حال بتاؤں، میں آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا مار دیا۔ تو انہوں نے زمین پر ایک پیر مارا اور پیر مار کے کہا عباس کہاں تھا؟ تو بشیر نے کہا بی بی عباس کے ہوتے ہوئے کسی نے حسین کی طرف نہیں دیکھا، پہلے عباس مارا گیا پھر حسین کو مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب